محترم ماؤں، بہنوں اور عزیز نوجوانوں، بچوں اور حاضرین جو یہاں پر مدعو ہیں، مہمان خصوصی اور دوسرے مہمانان، حضرات، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، یہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث سے دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلے میں حدیث کا ترجمہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ تقریباً 1,25,000 صحابہ اس میدان میں موجود تھے، میدان عرفات میں، اور سامنے والا ایسے ہی سنتا تھا، جب سامنے والا جیسا سنتا تھا پیچھے والا بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، مائک کا وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی لگام تھامے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، دیکھو میں اس دنیا سے قریب میں جا رہا ہوں، تو میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، جس کا ہفتہ عشرہ ہم منا رہے ہیں نا، وہ سنتی، اور میری حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا طریقہ۔ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور قرآن کی تفسیر حدیث ہے۔ قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر یہ تھیوری ہے تو وہ پریکٹیکل ہے۔ قرآن مجید جو ہے اگر تھیوری ہے تو پریکٹیکل سائنس میں جو ہے وہ باٹنی، زوالوجی وغیرہ ہے نا، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ پریکٹیکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کی، اور میری سنت، میرا طریقہ، میری حدیث۔ جماعت اسلامی نے بھی جو ہے لوگوں کو قرآن سے قریب رکھیں، قرآن سے قریب کیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت کافی مشوروں کے بعد جو ہے قرآن سے قریب کرنے کے لیے یہ جو پروگرامات چل رہے ہیں، الحمدللہ سارے دنیا میں اس کا بہت فائدہ ہوا۔ ہماری جو، خاص کر میں ہندوستان کا کلچر بول رہا ہوں، یہ تو شہر ہیں، شہر میں کچھ آپس میں ایک دوسرے سے ملاپ محبت، قرآن کی آیتیں یا حدیث یا کوئی چیز اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن قریوں میں اور دوسرے قدری تک کے لیے کہہ رہا ہوں میں، وہ گھر رہتا پرانا، اوپر ایک کھڑکی بنی رہتی ہے، تو اس میں قرآن رکھے رہتے ہیں، وہ لپٹ کو ہرے کپڑے میں لپٹ کر قرآن رکھے رہتے ہیں۔ صحیح بات تو میں دیکھا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ستانے کے دن چنا مارتے وقت جو ہے اسے نکالتے ہیں، اوپر پردہ رہتا اس کے اوپر، چنا مارے سے پھر اس کے اندر رکھ ڈالتے قرآن۔ تو اس چیز کے لیے نہیں آیا ہے قرآن کہ اس کو جو ہے تعظیم کی جائے، لیکن وہ صرف تعظیم کی حد تک ٹھیک نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے نا قرآن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اسی لیے میرے بھائی، قرآن کو جو پڑھتے ہیں صبح میں، 2 آیت ہی صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 2 آیت ہی صحیح، گھر میں گھر والوں کو، بچوں کو جو ترجمے کے ساتھ، تیلگو میں، انگلش میں، ہر زبان میں تقریباً جو ہے، اس میں جماعت اسلامی کی کوشش جو ہے قابل قدر ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں اس نے قرآن کا ترجمہ کرایا۔ یہ ساری دنیا اس کے اس احسان کو ماننا بھی چاہیے اور ماننا ہے، اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ اپنی زبان کے اندر، چاہے اڑیا ہو، چاہے تیلگو ہو، چاہے تمل ہو، چاہے ملیالم ہو، تو قرآن کا ترجمہ جو کیا گیا ہے لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ جب سمجھ میں آتا ہے اسی وقت عمل کرتا ہے نا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر عمل کرتے رہو گے لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی مدد ایسے ہی تمہارے ساتھ ہوگی جس طریقے سے میری اور میرے صحابہ کے ساتھ ہے، وہ مطلب ہے۔ اور دوسرے آیت کا میں نے جو ترجمہ کرنا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی نیکی کیا بولتے ہیں؟ فوراً جو ہے مسجد میں نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، اللہ نے پیسے دیے ہیں تو حج کر لینا، یہ تو دور کی بات ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ کے طور پر جو کچھ ساڑیاں کچھ چولیاں تقسیم کرنا، کچھ لنگیاں کچھ شرٹ وغیرہ تقسیم کرنا، یہی دین ہے۔ دین اتنا چھوٹا نہیں ہے میرے بھائی، دین کا تصور جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ دین کے 3 حصے ہیں، پہلے حصے کو دیکھ لیے ہم جو ہے بس بھائی واقعی میں بھائی کیا متقی آدمی بھائی، یہ ایک وقت کی نماز یہ قضا نہیں ہوتی، وہ ایک حصہ ہے میرے بھائی، اسی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا جو ہے یہ نادانی ہے۔ صحابہ کا عمل ایسا نہیں تھا، جس طریقے سے ان کی نمازیں تھیں اسی طریقے سے ان کا بیوہار بھی تھا، اسی طریقے سے ان کے معاملات بھی تھے، اسی طریقے سے ان کے گھر کی زندگی تھی، اسی طریقے سے باہر کی زندگی تھی۔ دین ایسا بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے اس آیت کے اوپر بہت کم روشنی پڑتی ہے، اسی لیے اسی آیت کا انتخاب کیا ہے میں نے کہ نیکی تم یہ سمجھتے ہو کہ مشرق اور مغرب کی طرف سے نماز پڑھ لو اور اپنی سجدے کر لو، یہی ہے نیکی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، دیکھو میں نیکی کی ڈیفینیشن کرتا ہوں، اللہ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر، یوم الآخرت والکتاب والنبیین، کتابوں پر ایمان لائے، نبیین پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ جو ہے بندوں کے حقوق بھی ادا کی جائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال پر محبت کے باوجود خرچ کرے اس کو اللہ کے راستے میں۔ کس پر؟ سب سے پہلے جو ہے ذوی القربہ، اپنے رشتہ دار جو غریب ہے ان کے اوپر، یتیموں پر سیکنڈ، مساکین جو بالکل غریب ہیں جن کو آج کے لیے کھانے کا مساکین، مسکین کی جو ڈیفینیشن ہے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر وہ یہ ہے کہ آج اس کے لیے کچھ کھانے کا ہو، کل کے لیے کچھ نہ ہو، یہ مسکین ہے۔ اور دوسرا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس دن کے کھانے کا وقت میں تو مل جائے لیکن دوپہر اور شام میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، مسکین ہے۔ تو ایسے لوگوں کا خیال کرنا جو ہے میرے بھائی یہ ہے، یہ ایمان ہوا۔ نیکی کی تشریح ڈیفینیشن کر رہا ہوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے یہ ایمان ہوا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے، کلمہ دین کی دل کی تصدیق کے ساتھ کلمے کا ادا ہو۔ تو یہ 5 ارکان جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تیسرا رکن ہے، یہ حدیث جبرائیل میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف رکھے تھے، ایک آدمی ایسا نوجوان آتا ہے جس کے بال بالکل کالے تھے اور سفید لباس، لوگوں کو چیرتا ہوا آیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں سے یعنی رانوں سے گڑگے لگا کر بیٹھ گیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا یہ کون نیا اجنبی آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے۔ کسی کو اپنی توجہ اگر مرکوز کرنا ہے، توجہ کسی کا جو یہ لینا ہے، توجہ لینا ہے، تو اس طریقے سے کرتے تھے۔ عرب کا رواج تھا کہ سامنے بیٹھ کر اس کے زانوں کے پاس اس کے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھتے تھے اس طریقے سے، تو کمپلیٹ جو ہے تو اس کا یہ طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ نے وہی ڈیفینیشن، نیکی کا جو ڈیفینیشن ہے وہی کیا، اسلام، ایمان، احسان کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک ہی چیز مجھے کہنی ہے، وہ بھائی زندگی کے اندر اگر تقویٰ آنا ہے تو یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کی جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ رہا ہے۔ مل احسان یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رانوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی تم ایسے عبادت کرو جیسا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔
اگر تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھتا ہی ہے، اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. یہ احسان ہے. احسان کی کیفیت اگر پیدا ہو جائے امت مسلمہ میں میرے بھائی، آج جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت ہے وہ نہیں رہتی، ایسا نہیں رہتی. احسان کی کیفیت مفقود ہے. بعض رسم و رواج جو ہے ہم ادا کر لیتے ہیں، نمازوں کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں ادا کر لیتے ہیں، لیکن جو ہائیسٹ پیک آف دی اسلام ہے احسان، اس تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں میرے بھائی. اللہ کو حاضر و ناظر جاننا جہاں کہیں بھی موجود ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، جلوت میں، خلوت میں، سامنے، پبلک کے سامنے، پبلک کے پیچھے، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جو اپنی زندگی گزارتا ہے وہ احسان ہے جس پر اولیاء اللہ فائز تھے. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف جو ہم رجوع اللہ کا یہ جو منا رہے ہیں تو اس کے اندر خاص اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایک ایمان ہے، دوسرا اسلام ہے، اور تیسرا جو ہے احسان ہے. اس پر خاص اپنی زندگی کا عہد کر لیجئے انشاءاللہ کہ ہم ہماری زندگی کے اندر ایمان، اسلام اور احسان کو لائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہماری زندگیاں کم از کم سارے ہندوستان کا چھوڑیے اپنی زندگی تو سدھر جائے گی. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا تھا، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، اسلام اور احسان پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام پر اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.